السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ گائیڈنس۔ عظیم مسلم خواتین کی سیریز میں آج ہم بات کریں گے ام المومنین ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، جو ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید ابراہیم کی والدہ ماجدہ تھیں۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام شمعون تھا۔ یہ مصر کے بادشاہ مقوقس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجی تھی۔ معاہدہ حدیبیہ کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے حملوں سے اطمینان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نواحِ عرب کے حکمرانوں اور رؤسا کو اسلام کی دعوت کے خطوط مختلف صحابہ کرام کے ہاتھ بھیجے۔ شاہ مقوقس سیدنا حاتب رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت عزت سے پیش آیا اور آپ کے خط کے جواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا: محمد بن عبداللہ کے نام مقوقس رئیس قبط کی طرف سے سلام علیک کے بعد واضح ہو کہ میں نے آپ کا خط پڑھا اور جو کچھ اس کا مضمون اور مفہوم ہے وہ میں نے سمجھ لیا۔ مجھ کو یہ تو معلوم تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، لیکن مجھے گمان تھا کہ وہ ملک کے شام میں ظاہر ہوں گے۔ میں نے آپ کے سفیر کی نہایت عزت و تکریم کی ہے اور 2 لڑکیاں بیچتا ہوں جن کی قبطیوں میں بہت تکریم کی جاتی ہے، اور میں آپ کے لیے کپڑا اور سواری کا ایک خچر بیچتا ہوں۔ والسلام علیک۔ یہ دونوں لڑکیاں کون تھیں؟ ان میں ایک ماریہ اور دوسری اس کی بہن سرین تھی۔ شاہ مقوقس نے ان دونوں لڑکیوں کے ساتھ 1000 مسکال سونا، 20 سفید کپڑے کے تھان اور آپ کی سواری کے لیے ایک دلدل نامی خچر ارسال کیا۔ سیدہ ماریہ نہایت حسین و جمیل اور سفید رنگ کی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بالا خانے میں ٹھہرایا، جس کا نام بعد میں مشربہ ام ابراہیم پڑ گیا، کیونکہ سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس بالا خانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کو جنم دیا تھا۔ سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے آخری اولاد سیدنا ابراہیم پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش ماہ ذو الحجہ 8 ہجری میں ہوئی۔ 7ویں روز آپ نے عقیقہ کیا۔ عقیقہ میں 2 مینڈے ذبح کیے، سر منڈایا گیا اور بالوں کے برابر چاندی تول کر صدقہ کی گئی اور بال زمین میں دفن کیے گئے۔ اس بیٹے کا نام آپ نے اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا، جو بہت خوبصورت اور صحت مند تھا۔ ابو رافع نے جب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی آپ کو خبر دی تو آپ اتنا خوش ہوئے کہ ابو رافع کو ایک غلام انعام میں دے دیا۔ ابو رافع نے جب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تو آپ اتنا خوش ہوئے کہ ابو رافع کو ایک غلام انعام میں دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لے کر کھلاتے اور پیار کرتے۔ عرب کے قاعدہ کے مطابق ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دایا ام بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت المنصر انصاری کے حوالے کیا گیا تاکہ وہ اسے دودھ پلائیں۔ یہ دایا ایک لوہار کی بیوی تھی۔ ان کے چھوٹے سے گھر میں اکثر بٹی کا دھواں چلتا۔ آپ بچے کو دیکھنے کے لیے لوہار کے گھر جاتے اور وہاں کا دھواں آپ کی آنکھ اور ناک میں گھسا رہتا اور آپ انتہائی نازک طبع ہونے کے باوجود اس کو بچے کی خاطر برداشت کرتے۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 17 یا 18 ماہ کے ہوئے تھے کہ ہجرت کے 10ویں سال میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں جان دی۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان مبارک سے فرمایا: باخدا ابراہیم، ہم تمہاری موت سے نہایت غمگین ہیں۔ آنکھ رو رہی ہے اور دل غم زدہ ہے، مگر ہم ایسی کوئی بات زبان سے نہ کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی نہ ہو۔
جس روز سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اتفاق سے اسی روز سورج گرہن ہو گیا۔ قدیم زمانہ میں لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کسی بڑے آدمی کی موت سے ہوا کرتے تھے۔ قدیم زمانہ میں لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کسی بڑے آدمی کی موت سے ہوا کرتے تھے۔ اس اعتقاد کے تحت مدینہ کے مسلمان بھی یہ کہنے لگے کہ یہ سورج گرہن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کے انتقال کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بہت ناپسند آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک تقریر فرمائی اور اس میں فرمایا، سورج اور چاند کو کسی انسان کی موت سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ جب تم ایسا دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ جل شانہ کے حضور جھک جاؤ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم کی پیدائش کے بعد ایک دفعہ جبرائیل امین آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا، السلام علیکم یا ابا ابراہیم، اے ابراہیم کے ابا، السلام علیکم۔ سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں 16 ہجری میں انتقال فرمایا اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔